آج مریم اورنگزیب کی اسپیچ سنتے ہیں, مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں اور ISPR کی ہم پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں فوج کو سیاست سے ہٹنا چاہیے, فوج کا سیاست سے کوئی لینا نہیں ہے, جو ان کا کام ہے, جو آئین ہے اس میں رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نثار احمد خان, سندھ سے آیا ہوں ہم. سر جو عمران خان کے صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے 2 دن پہلے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اٹیک, یہ جو بتا رہا ہے ان کی بزدلی, جنہوں نے اٹیک کیا ہے انتہائی بزدل دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہے, اور ان کی مشن یہ ہے کہ پاکستان حقیقی آزادی کی طرف نہ جائے, پاکستان خود مختار نہ بنے. جو پاکستان کا دشمن ہے یہ اس بزدلانہ حملے کے پیچھے وہ لوگ ہیں, اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس ملک پر جو ہے واپسیاں نہ آ جائے, کیونکہ اگر وہ آئے گا وہ بے نقاب کرے گا ان کو, وہ ان کو وزارتوں کی بجائے اٹیالہ جیل میں ڈالے گا. ان کو خوف آ گیا ہے, اور دستگیر غلام دستگیر نے خود کہا تھا کہ عمران خان کو رجیم چینج کر کے اس لیے تبدیل کیا گیا, نہیں ہوتا تو یہ ہمیں سب کو جیلوں میں ڈال دیتا, سب کو اندر ڈال دیتا, اور شہباز شریف بھی اٹیالہ جیل پر جرمانوں جو اندر چلا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بزدل لوگ ہیں جو سب چور مل گئے, جو سارے اکٹھے ہو گئے PDM کی شکل میں, اور سربراہ ان چوروں کا سربراہ بنا مولانا فضل الرحمان, اور انہیں سب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے عمران خان ہمیں بہت دھوئے گا, ہمارے کو بہت پینٹی لگائے گا, اس لیے ہم اکٹھے ہو کے عمران خان کو شکست دے. ضرورت پڑ گئی وقت میں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پاکستان سمجھتا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے دشمن ہے, عمران خان بتایا کرتا تھا یہ اندر سے ایک ہے, اور فضل الرحمان جس کی حکومت ہوتی فضل الرحمان ان کے حصے میں آتا ہے. مگر قوم نہیں سمجھتی تھی, قوم سمجھتی ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. مگر جب عمران خان اقتدار میں آیا, عمران خان جب طاقت میں آیا, تو ان کو خوف ہو گیا, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ عمران خان نے بڑی پینٹی لگانی ہے. یہ اکٹھے ہو کر عمران خان کو شکست دینا چاہا. آپ نے دیکھا کہ 35-36 ضمنی الیکشن ہوئے, ان 29 میں ہم جیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کا بیانیہ جیت رہا ہے, عمران خان کی خود مختاری کا بیانیہ وہ جیت گیا ہے. یہ چوروں کا اور چوروں کے سہولتکاروں کا, ہینڈلرز کا اور رجیم چینج کے جو کارستان ہیں ان کو عوام نے مسترد کر دیا. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں عمران خان کا اداروں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان کا شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان یا اچکزئی اور دیگر جتنے مینگل شینگل شیرپاؤ ویرپاؤ یہ فوج کے خلاف بڑی بکواس کیا کرتے تھے, آج وہ پاکستان کے فوج یا افواج کے حق میں بیانات دے رہے, اور عمران خان کی تنقید کو بہت ملک دشمن قرار دیا ہے. کہ کم سے کم عمران خان نے ان کو حب الوطنی سکھائی, ان کو بتایا کہ فوج ملک کے لیے ضرورت ہے. پاکستان کے لیے اگر خود مختار پاکستان چاہتے ہو, مضبوط پاکستان, تو اس کے لیے مضبوط فوج بھی چاہیے. اس پہ ہمارا ایمان ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ عوام بھی ہمارے ہیں, اور آنے والا مستقبل بھی ہمارا ہے. مگر ہم تنبیہ کرتے ہیں ان لوگوں کو, فیصل جیسے لوگ جو گھسپیٹیے آئے ہوئے ہیں, جنہوں نے پاک فوج کو گندا بنانا شروع کیا ہے, انہوں نے پاک فوج کو دندے کی طرح جو استعمال کرنا شروع کیا, انہوں نے اپنی وردی کو دندے کی طرح استعمال کرنا, اور چوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کے سب میں جا کے کھڑا ہو گیا. آج مجھے حیرت ہو رہی ہے, اس سے پہلے جب یہ لوگ بکواس کیا کرتے تھے, یہ دوسری پارٹی والے جو ہماری افواج کے جنرل کے نام لیا کرتے تھے, جو ہمارے جو ISI کی چیف حمید کے خلاف بات کیا کرتے تھے, جنرل بادشاہ کو بات کیا کرتے تھے, اس سے ہماری ISPR کے بیان آتا تھا کہ فوج اس قوم کی فوج ہے, وہ قوم سے بڑی نہیں ہے, اور فوج کا چیف جو ہے فوج سے بڑا نہیں ہے, اور ہم جو ہے اس کو مشاورت کے ساتھ اور بڑے صبر و تلقین کے ساتھ اس کو ہینڈل کریں گے, ٹیک اوور کریں گے. مگر آج کیا ہو رہا ہے, عمران خان پوچھتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ننگا کیوں کیا جاتا ہے. عمران خان صرف اتنا پوچھتا ہے کہ آپ کس کیسوں میں ہمارے بندے اٹھا لیتے ہو, پھر ان کو کس قانون, کس آئین کے ذریعے ان کو آپ جو ہے برہنہ کرتے ہو, اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر, فیش ویڈیو بنا کر, جو نون لیگ کا پیشہ رہا ہے, جو ہمیشہ سے نون لیگ کا یہ دندہ رہا ہے, ان کا کاروبار اس فیش ویڈیوز پہ چلتی ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے. آج وہ ان کی گھر والوں کو وہ فیش ویڈیو سینڈ کی جا رہی ہے, تو یہ کیا مقصد ہے. اور جب عمران خان سوال پوچھتا ہے
تو ISPR کھڑا ہو جاتا ہے. آج مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ISPR جو کہ پہلے لگتا تھا کہ فوج کا ترجمان ہے, آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان چوروں کا ترجمان کیسے بن گیا. آج مریم اورنگزیب کی اسپیچ سنتے ہیں, مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں اور ISPR کی ہم پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں فوج کو سیاست سے ہٹنا چاہیے, فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینی ہے, جو ان کا کام ہے, جو آئین ہے اس میں رہے. اگر ہم غلط کام کرتے, آئینی قانونی طریقے سے کیا جائے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ رات کے اندھیروں میں ان کے گھروں پہ آتے ہو, اٹھا کے لے جاتے ہو اور گم کر دیتے ہو اور اس سے اپنے فیصلے کرتے ہو. اس طرح نہیں چلے گا. یہ جو گھسپیٹیے ہماری افواج میں آ چکے ہیں, میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں, ان اداروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس چیز کو روک سکتا ہے, جو ان کے اندر جو گندے انڈے آ چکے ہیں ان کو باہر کرے. عوام کا ایک ہی وہ ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ گندے انڈے ہٹا دیے جائے اور اس ملک میں جو چور مسلط ہے ان کو باہر نکالا جائے اور صاف شفاف الیکشن کرائے جائے تاکہ ملک مستحکم رہے. پاکستان زندہ باد.